شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ انشاءاللہ برقع گھر کے اندر ہوگا، گھر سے باہر نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک پٹری چھوڑے ہوئے ہیں، ان کا جنازہ ہی پڑھنا ہوگا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ بے وقوف عورت کون ہوتی ہے اور عقل مند عورت کون ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کی برائی پر ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ذرا دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بڑا اچھا جلسہ، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں تو مسجد میں گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، فاتحہ پڑھنا پڑے گا جا کر کے۔ جلسہ تو نکل چکا ہے، صرف میلاد باقی، اگر بتی جلائیں گے فاتحہ کر کے نکل جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میلاد کو جلسہ بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے خلوص پر میں آپ کو مطالعہ دے رہا ہوں۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کمال آپ کی محبت کا ہے اور اللہ کی قدرت کا ہے، اللہ کے فضل کا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے شوہر سے، جب مہمان آتا ہے تو تم میٹھی میٹھی بات کرتے ہو، مہمان کوئی آ گیا گھر میں تو تم میٹھی میٹھی بات کرتے ہو، جب مہمان جاتا تو لاٹھی سے بات کرتے ہو، بات کیا؟ تو شوہر کا جواب سنیے، جب تم گھر میں رہتی ہو تو اٹیچر پھٹیچر، پھٹا پرانا، گئی سڑی ہوئی گلی ہوئی، غسل نہیں، نیا کپڑا نہیں، کوئی میک اپ نہیں، تم بالکل سڑی ہوئی اٹیچر پھٹیچر رہتے ہو۔ لیکن جب گھر سے نکلتی ہو تو نیا کپڑا صندوق سے نکال کر کے تب نکلتی ہو، جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دو بھائی کی بیوی ہے، ایک بھائی کا بال لگ گیا، جو بڑا بھائی ہے اس کا بال کچا ہی ہے، چھوٹا بھائی کا بال پک گیا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، جو بڑا بھائی ہے اس کا بال ابھی کچا ہی ہے، بالکل جوان لگ رہا ہے، اور تم چھوٹے بھائی ہو، عمر میں چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا۔ کہا کہ بال کیسے پکا؟ ہم بتا رہے ہیں، میرے گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے، روز مہا بھارت ہوتی ہے، روز جنگ ہوتی ہے، اس جنگ نے، اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ شوہر پنجاب سے آ رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، ٹکٹ سے زیادہ پیسہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بندر بہت اچھا مل رہا تھا خرید کر کے لاتا، بندر بہت اچھا مل رہا تھا لیکن پیسہ زیادہ نہیں تھا، ٹکٹ ہی تک تھا، اس لیے چھوڑ دیا، بڑا افسوس ہوا، ورنہ اگر پیسہ ہوتا، زیادہ پیسہ ہوتا، میں تمہارے لیے بندر خرید کر کے لاتا۔ تو بیوی نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی ہے۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جس کی بیوی مر جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے رنڈوا، جس کی بیوی مر جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رنڈوا، اور جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیوہ۔ جس کا شوہر مر گیا اس کو بیوہ کہا جاتا ہے، اور جس کی بیوی مر گئی اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے۔ رنڈوا اور بیوہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر خواب دیکھتا ہے اور خواب سے بیدار ہوا، رونے لگا۔ شوہر نے خواب دیکھا اور بیدار ہوا تو رونے لگا، بیوی آئی تسلی دینے کے لیے، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تو مر گئی ہے، میں رنڈوا ہو گیا ہوں، تو مر گئی ہے، میں رنڈوا ہو گیا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بیوی بھی ایسی ہی بیوقوف تھی، عین کی بہن گین، اس نے کہا کہ تو رنڈوا نہ ہو، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں بھلے میں ہی بیوہ ہو جاؤں۔ چوتھا نمونہ لے لگا کیا آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ندی اتر دکھن بہ رہی ہے، اتر سے پانی آتا ہے، دکھن جا رہا ہے، ایک آدمی ندی کے کنارے رو رہا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میری بیوی ڈوب گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہ اللہ کے بندے پانی تو ادھر جا رہا، ادھر نہ تلاش کرو گے۔ کہا کہ میری بیوی الٹی کھوپڑی کی تھی، اس لیے ادھر دو رہا، کیا پتہ ڈوبنے کے بعد وہ الٹی ہی جا رہی۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔
آپ لوگ فیس بک میں لڑکی کو پسند کرتے ہیں, آپ لوگ موبائل میں لڑکی کو پسند کرتے ہیں. وہ لڑکی نہیں ہوتی, پاکٹ مار ہوتی. دھیان دیجیے گا, آپ کہیں کے نہیں رہیں گے اس سے نکاح کرنے کے بعد. وہ بچے کی بھی مالک ہو جائے گی, گھر کی بھی مالک ہو جائے گی, آپ کو لات مار دے گی. آپ دھوبی کے گدھے ہوں گے, اس سے بھی بدتر ہوں گے, نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. انشاءاللہ باپ کی پسند سے نہیں, اپنی پسند سے نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے پھر بھی اٹھا, ذرا دھیان رکھیے گا, دھیان دیجیے گا. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ڈس بریک ماریے, فٹافٹ میری طرف متوجہ ہو جائیے. آپ کا جلسہ نکل چکا ہے, تھوڑا سا جلسہ باقی ہے, ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گا. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ خوبصورت لڑکی کو پسند کرتے ہیں, لیکن خوبصورت لڑکی میں ایک عیب ہوتا ہے, گھر کا کام دھندا اس سے نہیں ہوتا. جو کہ جو بیٹی خوبصورت ہوتی ہے, ماں باپ اس کو کام کرنے نہیں دیتے, تو کام دھندا میں زیرو ہوتی ہے. خوبصورتی میں ہیروئن ہوتی ہے, لیکن کام دھندا میں وہ زیروئن ہوتی ہے, زیرہ ہوتی ہے, مرچ ہوتی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہوتی. آپ کو کیسے تجربہ ہوگا؟ تو ایک دو جوان کھڑے ہوئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو لڑکی خوبصورت ہو وہ کام دھندا میں زیرو ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے لڑکے نے کہا یہی ہوگا, تجربہ کر کے دیکھو. ایک لڑکا ڈرامہ کرتا ہے, لڑکیوں کے سامنے وہ اس طرح سے چھٹپٹا رہا ہے جیسے مرغی چھٹپٹاتی ہے. تو لڑکیوں نے گھیر لیا, کہا اس کو کیا ہوا, کہ اس کو مرغی لگ گئی. کہا کہ اس کا علاج ڈاکٹر سے کراؤ. کہا ڈاکٹر سے نہیں ہے, باسی برتن جب سنگھایا جائے گا تبھی اس کا علاج ہوگا. تو جتنی بدصورت لڑکی تھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے پاس باسی برتن ہے. جو خوبصورت لڑکی تھی وہ کہتی میرے پہ ہاں تو 4 دن کا پرانا باسی برتن ہو. ذرا دھیان رکھیے گا, 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ کے دور میں ایک لڑکی نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا. ایک وقت میں 4 مرد 4 شوہر ایک لڑکی کے, ایک لڑکی کے 4 شوہر ایک وقت میں موجود. ایک لڑکی نے 4 مردوں سے شادی کر لیا. بادشاہ نے بلایا, او بے حیا, او بے شرم, تو عورت ہو کر کے مرد سے 4 مردوں سے شادی کرتی ہے, کون سا گناہ کیا ہے؟ جلسے میں گئی تھی, مسئلہ معلوم ہوا تھا, اسی پر عمل کیا. بادشاہ نے کہا چوری بھی سینہ زوری بھی, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جلسہ میں کیا سنا تھا؟ کہا جلسہ میں سنا تھا آدمی زنا کیوں کرتا ہے, 4 شادی کی اجازت ہے. کہا وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ میں نے یہیں تک سنا تھا, اس کے بعد تو ہوٹل میں حلوہ پوری کھا رہی. چوتھا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو آخری نمونہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پڑھی لکھی لڑکی کیسی ہوتی ہے, جاہل لڑکی کیسی ہوتی ہے. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ, بالکل صحیح جا رہا ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ گھبرا گئے, لیکن امتحان اس کے بعد بھی جاری رہے گا. ذرا دھیان رکھیے گا. ایک مرد نے 4 عورت سے شادی کیا, معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے یا جاہل ہے. صبح ہو رہی تھی تو ایک بیوی سے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتہ چلا. کہا پڑھی لکھی. دوسری لڑکی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا, مزہ بدل گیا, اس سے پتہ چلا کہ صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی لڑکی ہے. تیسری لڑکی کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے تو میری بیوی ہے, میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تمہیں جواب دینا ہوگا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا صبح ہو رہی ہے؟ تو کہا ہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا ناک میں جو نک تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی, اس سے پتہ چلا کہ صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا. اب چوتھی بیوی کے پاس آیا ہے, جو جاہل کی ماں تھی, جاہل کی دادی تھی, جاہل کی ساس تھی. اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے, پخانہ آ رہا ہے. الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے. الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے. الہی اس نئی پود کو فصل بہاری دے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے. بچا اس شمع کو بعد فنا کی چیر دستی سے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اپنی بیوی کو گھر کے اندر رکھیں گے, دیوی بنا کر کے رکھیں گے,
اور اس کے لیے نوکر بن کر کے کمائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جان بھی ایمان سب محفوظ رہے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 20 سال کے بعد شادی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے 20 سال کے بعد شادی کرنے میں ایسے ایجنٹ لڑکے کو کوئی لڑکی ملے گی؟ ذرا دھیان رکھیے گا. جو کام کل کرنا وہ آج کرنا ہے. بہت خوبصورت مطالعہ. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے اس کو دھیان سے سنیے گا. لڑکی لے کر کے آ رہی ہے گوشت, دسترخوان پر رکھنے کے لیے آ رہی ہے. حضرت حسین کھانا کھانا چاہتے ہیں. لڑکی گئی ہے دسترخوان پر گوشت لا کر کے رکھتی ہے, اور دوسرا سالن لانے کے لیے جیسے جاتی ہے اس کا دامن اس سے اٹک گیا. گوشت کا شوربہ چھٹکتا ہے. حضرت حسین کو گرم شوربہ بدن میں لگتا ہے, بدن بھی جلتا ہے, کپڑا بھی خراب ہوتا ہے. مارے غصے کے آنکھ سرخ ہو گئی, اور چہرہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انار گاڑ دیا گیا ہے. لڑکی نے محسوس کر لیا کہ غصہ ہے, پتہ نہیں کوڑا ہمارے اوپر برس نہ جائے. لڑکی پڑھی لکھی تھی, پڑھے لکھے گھر کی بکری بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے. لڑکی نے قرآن کی آیت پڑھی. کیسی بیٹی تھی, قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہے اور آیت کا معنی بھی جانتی ہے. کتنا وہ پیارا سماج تھا, کیسا وہ خوبصورت مسلمانوں کا معاشرہ تھا کہ نوکرانی بھی قرآن کی مفسرہ ہے, قرآن کی آیت بھی یاد ہے, حافظہ ہے, قرآن کے معنی بھی یاد ہے, عالمہ ہے. کیا کہتی ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہو اور بالکل لال اور پیلے ہو رہے ہو. قرآن تو غصہ پینے والے کو پسند کرتا ہے, قرآن تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. آپ بدلے کے ارادے سے غصے میں ہیں, قرآن تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے, قرآن تو احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. قرآن کا نام سن کر کے غصہ اس طرح اتر گیا جیسے سانپ کے پیٹ سے کچلی اتر جاتی ہے. اس کے بعد حضرت حسین نے اس لڑکی کی تلاوت کو سننے کے بعد کہا, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے غصہ پی لیا, چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا. آج کے بعد سے تم خدا کی خدمت کرو, میں اپنی غلامی میں تمہیں نہیں رکھوں گا. پبلک میں کیا ضرور ہے, جا کر تنی رہو, تقلید مغربی پہ ابس کیوں ٹھنی رہو. تقلید مغربی پہ ابس کیوں ٹھنی رہو. پبلک میں کیا ضرور ہے, جا کر تنی رہو. داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو. پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو. 3 پیغام دوں گا, آپ کا جلسہ نکل جائے گا. 10 منٹ خرچ ہوگا. آپ لوگ تیار نہیں ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, جلسے میں اچانک سوال پوچھا جاتا ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. اس سے آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہاں ہوتے, میں نیچے ہوتا, میں بھی پھسل جاتا. ذرا دھیان رکھیے گا. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دین کیسے سیکھیں گے, یہ میرا سوال ہے. دین سیکھنا بالکل آسان ہے. دین کیسے سیکھیں گے؟ لوگ بولتے ہیں دین سیکھنا ہے, دین سیکھنا ہے. دین کیسے سیکھیں گے؟ صحابہ نے کیسے سیکھا؟ میں آپ کو آسان سبق دے رہا ہوں, آسان راستہ بتا رہا ہوں. صحابہ صرف 20 دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. 20 دن کے لیے. دین سیکھنے کے لیے صحابہ کتنے دن کے لیے آتے تھے؟ 20 دن کے لیے آتے تھے. اور صرف کان سے سنتے تھے, آنکھ سے دیکھتے تھے. کان سے سنتے تھے کہ نبی کیا کہتے ہیں, جیسے آپ سن رہے. آنکھ سے دیکھتے تھے نبی کیا کرتے ہیں, جو کرتے وہی نقل کرتے, جو سنتے اسی پر عمل کرتے. 20 دن میں صحابہ صحابی بن گئے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اب جب 20 دن کے بعد صحابہ نبی کے پاس سے جانے لگتے تھے تو نبی نصیحت فرماتے تھے, دیکھو جو تم نے یہاں سیکھا ہے اس کو اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو سکھانا. جو سیکھا ہے تم نے 20 دن میں وہ اپنے بچوں کو سکھانا. تو بچوں کو الگ سے سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا, ماں باپ سکھا دیتے تھے. صحابہ اس طرح دین سیکھتے تھے. مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. بہت خوبصورت بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں.
ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان کا نام ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی پھنس جاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، تو نماز کے بعد کتاب دیکھتا ہوں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو عالم کے پاس جائیے، اگر عالم کے پاس نہیں جانا چاہتے کتاب کھولیے، صحیح کیا ہے غلط کیا آپ کو پتہ چل جائے۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر بھر کام آئے گی۔ آدمی نماز میں ہوتا ہے دونوں ہاتھ سے کپڑا سمیٹ رہا ہے، دونوں ہاتھ سے کپڑا سمیٹ رہا ہے۔ آدمی نماز میں ہوتا ہے دونوں ہاتھ سے پسینہ صاف کر رہا ہے۔ جتنی دیر میں 3 تسبیح پڑھی جاتی ہے، اگر اتنی دیر میں دونوں ہاتھ سے کپڑا سمیٹا، کپڑے کو درست کیا، کپڑے کو ٹھیک کیا، پسینہ خشک کیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھیے، ایک کام آدمی ایک ہاتھ سے 3 بار کرتا ہے نماز میں۔ نماز میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، ایک ہاتھ سے ایک کام 3 بار کر رہا ہے، اور دیکھنے والا اس کو سمجھ رہا کہ نماز میں نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی سجدے میں ماتھا ٹیکتا ہے لیکن پیر دونوں اوپر ہو جاتے ہیں، پیر کو زمین سے ٹیکتا ہی نہیں ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے بھی دونوں پیر میں سے کوئی پیر زمین سے نہیں ٹیکا، سجدہ ہی نہیں ہوا۔ جب سجدہ ہی نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دین سیکھنا کتنا آسان ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ ایک فقیر آ گیا عالم کے پاس، عالم 1 نمبر کا دنیا دار تھا، گاڑی بنگلے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ فقیر آ کر کے کہتا ہے کہ مجھ کو وضو کرنا نہیں آتا، وضو کرنا سکھا دو۔ تو کہا کہ ہاتھ دھو، 3 بار ہاتھ دھویا۔ کہا کلی کرو، 3 بار کلی کیا۔ کہا ناک میں پانی ڈالو، 3 بار ناک میں پانی ڈالا۔ اور جب چہرہ دھونے کی باری آئی تو وہ فقیر 4 بار چہرہ دھو رہا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، تم کو چہرہ دھونے کے لیے نہیں آتا، 3 بار چہرہ دھونا چاہیے، 1 بار کیوں دھو لیا 4 بار؟ یہ تو اسراف ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا، یہ تو ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ کہو حرام خور دنیا دار، 1 چلو پانی بڑھ گیا تو اسراف ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ یہ بنگلے پر بنگلا، یہ گاڑی پر گاڑی، عالم ہو کر کے اتنا بڑا دنیا دار، یہ اسراف نہیں ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔